اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے اسٹامپ پیپر پر کہ اسٹامپ پیپر ہوتا کیا چیز ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ جس طرح گورنمنٹ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ادارے قائم کیے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ اپنا سسٹم جو ہے اپنا نظام چلانے کے لیے لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے اپنا یہ پروسیس جو ہے اس کو چلاتی ہے، اس طرح عدلیہ کا نظام بھی بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے اسٹامپ پیپر کی شکل میں کچھ پیپرز جاری کیے ہیں جو کہ اسٹیمپ ڈیوٹی، آپ اگر کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اس کا ایک شیڈول مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے حساب سے آپ نے کچھ حصہ گورنمنٹ کو بھی اسٹامپ پیپر کی مد میں، اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں دینا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کوئی اپنا کسی پیپر پر، کسی اسٹامپ پیپر پر اپنا کوئی رائٹ کریٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے اس رائٹ کا تحفظ کرے، بعد میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے گورنمنٹ آپ کا تحفظ کرے، آپ کے اس رائٹ کا تحفظ کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو یہ اسٹامپ ڈیوٹی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ اسٹامپ پیپر پر جو ادائیگی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو اپنے وہ حق جو آپ کریٹ کر رہے ہیں اس اسٹامپ پیپر پر، اس کے تحفظ کے لیے آپ گورنمنٹ کو کچھ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے گورنمنٹ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، ایک شیڈول مقرر کر دیا ہے کہ کتنی مالیت کے کوئی جائیداد وغیرہ اگر آپ کوئی خریدتے ہیں تو اس پر کتنی مالیت کا اسٹامپ پیپر ہونا چاہیے، کتنی اسٹامپ ڈیوٹی اس پہ لگنی چاہیے، یا مثال کے طور پر کوئی بیان حلفی وغیرہ اگر آپ دیتے ہیں تو اس پر کتنی مالیت کا اسٹامپ پیپر ہونا چاہیے، یا کوئی پاور آف اٹارنی آپ دینا چاہتے ہیں اس پر کتنی مالیت کا اسٹامپ پیپر آپ لوگوں کو لینا ہوگا۔ اس کے لیے ایک الگ الگ پیمانہ ہے، اس پہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ صرف اب ہم یہاں پر بات کریں گے اسٹامپ پیپر کی قانونی حیثیت کی۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اسٹامپ پیپر پر کوئی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، تو اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اسٹامپ پیپر پر پراپرٹی لینے کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ قانون یہ کہہ رہا ہے، رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اگر آپ کوئی مالیت کی 50 روپے سے زیادہ مالیت کی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن ہونی لازمی ہے۔ تو اس کا جو مخصوص اسٹامپ پیپر ہے، اس کی مالیت کی اسٹامپ پیپر ہم لیتے ہیں اور اس پر وہ کانٹریکٹ یا وہ معاہدہ جو ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے، پھر اس کو باقاعدہ رجسٹرار آفس میں اس کی رجسٹری کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ اس کی رجسٹری نہیں کرتا تو غیر رجسٹرڈ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ اس کے لیے کچھ ہرڈل کریٹ کر سکتا ہے کہ اگر بعد میں کوئی اس کے رائٹ کو ڈینائی نہ کرے پھر تو اس حد تک صحیح ہے، وہ اسٹامپ پیپر اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے، وہ اس کی بیس پر اپنے اونرشپ کلیم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہو کہ اگر ایک شخص جو ریونیو ریکارڈ میں ایکچول مالک ہو اور وہ اپنی پراپرٹی ایک اسٹامپ پیپر پر کسی شخص کو فروخت کر دیں، فروخت تو ہو گئی، لیکن اس فروخت کو ثابت کرنے کے لیے بعد میں اگر جو ایکچول اونر ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے، تو جو سابقہ جو اونر ہے وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی اقرار نامہ اسٹامپ پیپر پر نہیں لکھا، تو جو خرید والا بندہ ہے جس نے خرید کی ہے اس کو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر عدالت سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک پراپرٹی ریونیو ریکارڈ میں جو اصل مالک ہوتا ہے وہ ایک پراپرٹی اسٹامپ پیپر پر ایک شخص کو فروخت کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو آگے جا کے کسی دوسرے شخص کو فروخت کر لیتا ہے، پھر وہ جو ہے آگے کسی اور شخص کو، درمیان میں 3 4 5 جگہ یہ پراپرٹی مختلف اسٹامپ پیپر پر فروخت ہو جاتی ہے۔ اب اس درمیان 40-50 سال گزر گئے، 40-50 سال کے بعد جو آخری مالک ہے وہ اس اسٹامپ پیپر کو رجسٹری میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پراپر پروسیجر یہ ہے کہ اس کو پھر کورٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا، کورٹ میں اسے ڈکلیریٹری سوٹ فائل کرنا پڑے گا۔ ایکچول مالک بھی اس سچویشن میں اگر فوت ہو چکا ہو تو اس کے جو وارثان ہیں ان کو پارٹی بنا کر پھر کورٹ میں آپ کو وہ سیکوینس ثابت کرنے پڑے گی کہ یہ کس سیکوینس سے یہ فروخت ہوئے اور مجھ تک پہنچے اور اب میں ایکچول مالک ہوں اور مجھے اس پراپرٹی کا مالک ڈکلیئر کر کے میرے نام پر رجسٹری کر دی جائے۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اسٹامپ پیپر اگر رجسٹر نہ ہو تو وہ کچھ ہرڈل آپ کے لیے کریٹ کر سکتا ہے، نہیں تو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پھر عدالت جانا پڑے گا۔ تو یہ اسٹامپ پیپر کے بارے میں کچھ باتیں تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر مزید بھی بات کریں. میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.